بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی مجہول کی قرآن شریف اور حدیث شریف سے مثال دیکھیں گے۔ فعل ماضی مجہول یعنی پاسٹ ٹینس کے پیسو وائس۔ اب ایک جملہ دیکھیے، خلق اللہ الانسان ضعیفا۔ اللہ پیش ہے اللہ پر، یعنی فاعل ظاہر ہے، خلقہ یہ فعل معروف ہے، ایکٹیو وائس میں ہے، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسانہ یہاں مفعول ہے اور ضعیفہ یہ مفعول نمبر 2۔ اب جب اس کا مجہول بنے گا تو اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، فاعل کا ذکر نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اس طرح مجہول کا فعل استعمال ہوگا، خلق الانسان ضعیفا۔ اچھا، اب انسان وہاں مفعول تھا، زبر تھا، ابھی یہاں نائب الفاعل بن گیا ہے، تو اس نے فاعل کا اعراب پیش لے لیا ہے، اور دوسرا مفعول جو تھا ضعیف وہ مفعول برقرار ہے، اور اس کا اعراب زبر بھی برقرار ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ خلق تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا، الانسان انسان کو، ضعیفہ کمزور، یعنی انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یا انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ ایک اور سورہ بقرہ کی آیت ہے، کتب علیکم الصیام۔ کتبہ یہ کتبہ کا مجہول فارم ہے، کتبہ اس نے لکھا، اور یہ لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پرسکرائب کرنا یا فرض کرنا کے معنی میں یہاں آیا ہوا ہے۔ کتبہ فرض کیے گئے یا فرض کیا گیا، علیکم تم پر، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم تم پر فرض کیے گئے، الصیام روزے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یا فرض کیے گئے ہیں، یا فرض کر دیے گئے ہیں۔ سورہ غاشیہ کی کچھ جو آخری آیات ہیں وہ فعل مجہول کی بہت اچھی مثالیں ہیں اس میں۔ یہ دیکھیے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اب یہاں افلا، اچھا ینظرون یہ تو فعل مضارع ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، مذکر کا۔ ینظرون وہ دیکھتے ہیں یا وہ دیکھیں گے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے پہلے لا کا اضافہ کر دیا تو لا کا مطلب نہیں، یہ نفی کے معنی میں آ گیا، لا ینظرون وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ افلا یہ 3 حرف کا مجموعہ ہے۔ حمزہ حمزہ استفہام ہے، اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا کے معنی میں آتا ہے، واٹ، فا چنانچہ، گویا، سو دیٹ، یا تو، اگرچہ، اس طرح کے معنی میں آتا ہے، اور لا کا مطلب تو میں نے بھی بتایا نہیں کے معنی میں۔ تو لا ینظرون وہ نہیں دیکھتے ہیں، افلا ینظرون کا مطلب ہوا تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں، الی الابل، ابل یہ اونٹ کی جمع ہے، اونٹوں کے لیے، ابل، جمل بھی اونٹ کو کہتے ہیں، اور ابل بھی آیا ہے قرآن شریف میں، ابل آیا ہے۔ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ کیفا کیسا، خلقت بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے۔ مطلب کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے تخلیق کیا گیا ہے، کیسے کریٹ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیفا رفعت، رفع بلند کرنا، اسی سے رفیع ہی بنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعنا ہم نے بلند کیا۔ تو یہ مجہول فارم میں ہے، چوتھا صیغہ ہے فعلت کے وزن پر، رفعت مؤنث کا، مؤنث واحد غائب، رفعت بلند کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کیسے بلند کیا گیا ہے، کیسا بلند کیا گیا ہے، یعنی حیرت کا مقام ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ
جبل پہاڑ، جبل جبل کی جمع جبال، و الی الجبال اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، کیسے فٹ کیے، کیسے سیٹ کیے گئے ہیں، و الی الارض اور زمین، ارض زمین، الا کی طرف، یہ حرف جر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی وجہ سے ارض جو بھی ناؤن آتے ہیں حرف جر کے بعد اس زیر آ جاتا ہے، مجرور ہو جاتے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیف سطحت کیسے مسطح کی گئی ہے، کیسے فلیٹن کی گئی ہے۔ اگر اس کا ایک ساتھ آپ ترجمہ دیکھ لیجئے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے تخلیق کیے گئے ہیں، کیسے بنائے گئے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رفعت اور آسمان کی طرف کیسا بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نصبت اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، کیسے سیٹ کیے گئے ہیں، فٹ ہیں ایک دم، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیف سطحت کس طرح سے مسطح کی گئی ہے، فلیٹن کی گئی ہے۔ اچھا، یہ چارٹ ہے اسماء استفہام کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن پر زور نہ پڑے، یہ اس لیے میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں ایتن اور ایون، یہ ان دونوں کے سوا سارے اسماء مبنی ہیں، ما، ماذا، کم، کتنا، من، کون، آئینہ، کہاں، کیفا، کیسا، متا، کب، یعنی ان کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے، لیکن ایتو اور ایو کا اعراب تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ معرب ہے، معرب غیر منصرف، یعنی زیر کی صورت میں اس پر زیر بھی آئے گا، زبر کی صورت میں زبر بھی آ جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اگلی آیت اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ تکویر کی آیات 1 سے لے کے 14 تک یہ سارے اس میں مجہول ورب استعمال ہوئے ہیں۔ ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں، 8 اور 9 کا، 2 آیت کا، 8 اور 9 کا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سُئِلت جو ہے وہ سألت پوچھنے کے معنی میں آتا ہے، سُئِلت وہ پوچھی گئی، وہ پوچھی گئی۔ اچھا، الموعودۃ یہ ہوتی زندہ دفن کی گئی، وَإِذَا اور جب، الموعودۃ زندہ دفن کی گئی، سئلت پوچھی جائے گی، کیا، بے ای، اچھا با حرف جر آیا تو یا کے نیچے زیر آ گیا، بے ای ذنب، ذنب گناہ، جرم، بے ای ذنب قتلت کہ کس جرم میں قتل کی گئی، اور جب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اور جب وہ زندہ دفن کی گئی پوچھی جائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس جرم میں قتل کر دی گئی۔ حدیث شریف مشہور متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مل جائے گی، آپ کو سنی ہوگی۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، اور آگے ہے وغلقت ابواب النار۔ جاء کے معنی میں، کم کے معنی میں، آنے کے معنی میں آتا ہے، ٹو کم، جاء ہی کیم وہ آیا، رمضانو یہاں پیش ہے، فاعل ہے، یعنی رمضان آیا۔ لیکن یہاں کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پریزنٹ میں، کہ جب رمضان اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت، فتح کھولنے کے معنی میں، فتحت کھول دیے جاتے ہیں، ابواب الجنت جنت کے دروازے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مع السلامہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔